رسوله الكريم أما بعد. عزیز طلبہ اور قابل صد احترام اساتذہ کرام، اور دیر ہو چکی ہے، پروگرام کا سلسلہ شروع ہوئے، کافی تھک چکے ہیں آپ لوگ، اور آپ کی پیشانیوں سے یہ نمایاں ہے کہ تکان بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب ہمیں چھوڑا جائے۔ اور مولانا نے جس موضوع کو میرے لیے منتخب کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ کم از کم 1 گھنٹے کا وقت درکار ہے، اس لیے میں اسے چھیڑنا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے لیے مناسب یہ کہ یا تو اتنا مختصر کریں کہ مجھے وہ مقولہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ کسی صاحب نے ایک جملے میں کہہ سنایا، کہا پدر را پسر داشت گم شد باز یافت۔ باپ کا ایک بیٹا تھا، گم ہو گیا، مل گیا، ہو گیا، کہانی ختم۔ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ چلیے، حکم ہوا ہے تو 5 منٹ سن لیں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی۔ آج یوم جمہوریہ ہے، آج کے دن ملک میں قانون نافذ ہوا ہے مساوات اور برابری کا۔ جمہوریہ کا لفظ سب سے پہلے افلاطون نے استعمال کیا ہے۔ یہ افلاطون یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس نے سب سے پہلے کتاب لکھی سیاست پر۔ اس کتاب کا نام بھی حسن اتفاق کہیے کہ جمہوریہ ہی رکھا ہے۔ اس لفظ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والا افلاطون ہے، اور فن سیاست پر سب سے پہلے تصنیف کرنے والا وہ افلاطون ہی، جو سقراط کا شاگرد تھا۔ سقراط سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں درج کی، اور اس کے بعد اپنی رائےوں کو بھی انہوں نے لکھا، اور اپنی رائے اس طرح لکھا، ان کی ساری کتابیں، بیشتر جو کتابیں ان کی آئی ہیں، وہ سب کی سب مکالمات پر مشتمل ہے۔ یعنی وہ اس طرح کہ فلاں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا، فلاں نے مجھ سے یہ استفسار کیا، میں نے اس کا حل بتایا۔ تو پوری کتاب اسی طرح کی ہے، اور اب ماشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے، لیکن کتاب کافی مطول ہے۔ یہ افلاطون اس کے شاگرد ارسطو ہوئے۔ فلسفہ کا وجود اسی وقت سے ہے۔ آپ نے شاید اپنے اس مدرسے میں، جامعہ میں، فلسفے کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں میروزی ایک کتاب ہے فلسفے کی، حکمت اور فلسفے کی وہ کتاب ہے۔ سیاست اسی کے تحت آتی ہے۔ فلسفے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حکمت عملیہ اور ایک حکمت نظریہ۔ تو حکمت نظریہ کو میروزی میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں علم الہیات، طبعیات، عنصریات، فلکیات، یہ ساری بحثیں اس میں ہیں۔ اور ایک ہے حکمت عملیہ۔ حکمت عملیہ میں حکمت عملیہ کی 2 شاخیں ہیں، سیاست مدن اور سیاست تدبیر منزل۔ تو یہ سیاست مدن جو ہے، یعنی شہر کی سیاست، جس وقت سے فلسفے کی بنیاد پڑی ہے، اس وقت سے مسلسل اس پر غور و فکر جاری رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس قدر ترقی کر گئی ہے سیاست کہ آپ دیکھیں سیاست میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اور پھر بعد میں چل کر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جمہوریت کو پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ قانون کہا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت دھرتی پر اکثر ممالک میں جمہوریت ہی نافذ ہے۔ ہر دل عزیز اور محبوب قانون اس وقت جمہوریت ہی ہے۔ تو جمہوریت یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بانی کون تھے؟ مختصر آپ یہ سمجھیں، اس کے بانی مبانی میں سے 3 افراد گزرے ہیں، اور حسن اتفاق وہ تینوں کے تینوں فرانس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا شخص
جس نے جمہوریت کی بنیاد ڈالی، جن کو یہ کہا جا سکتا ہے ان تینوں کے بارے میں کہ یہی لوگ جمہوریت کے بانی مبانی قرار پائے۔ نمبر 1 وولٹائر، سب سے پہلے یہ 18ویں صدی کے ایک آدمی ہیں۔ یہ وولٹائر 1789 میں پیدا ہوا اور 1859 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جمہوریت جو ہے لوگوں کے درمیان جو مذاہب ہیں، لوگوں نے جو مذاہب اپنا رکھے ہیں، مذاہب ایک پرسنل چیز ہے۔ جتنے آسمانی مذاہب، 2 باتیں انہوں نے کہی ہے۔ نمبر 1، جتنے آسمانی مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اب کوئی صحیح مذہب نہیں رہ گیا۔ اگرچہ اس بات سے ہم ان کی اتفاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سارے آسمانی مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کیا اور بقیہ ادھیڑا، اس کے بعد اس نے یہ تاثر دیا کہ آسمانی مذاہب اب کوئی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بات بھی کہی کہ اس دھرتی پر انسان کا ایک فطری مذہب ہونا چاہیے، اب چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو، فطری مذہب کوئی بھی ہو، ایک مذہب ہونا چاہیے، چاہے وہ خدا کی پرستش کرے، چاہے وہ بدھ کی پرستش کرے، چاہے وہ ستاروں کی پرستش کرے، لیکن بہرحال ایک فطری مذہب انسان کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری سب سے مؤثر بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ انسان کا مذہب اس کا ذات پرسنل معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے، اس میں کسی کا اس پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی اتھارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی مذہب کو باطل قرار دے اور کسی مذہب کی تصویر کرے، اس کی توثیق کرے، اس کو صحیح بتلائے اور دوسرے مذہب کو غلط بتلائے، یہ کسی کو اس کا حق نہیں ہے۔ اس نے یہ 2 باتیں کہی۔ دوسرا مونٹیسکو ہے، یہ بھی فرانس کا ہے، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی 400 صفحے کی، اس کا نام ہی سیاست ہے، کتاب کا نام ہی سیاست ہے۔ اس کتاب میں اس نے 400 صفحے لکھنے کے بعد اخیر میں ایک بات لکھی کہ میں نے یہ کتاب بڑی محنت سے لکھی ہے اور اس کتاب کے بعد میں اتنا تھکا ہارا ہو گیا ہوں کہ اب لگتا ہے کہ پوری زندگی آرام کروں۔ بہت ہی تعجب خیز جملہ ہے، پتہ نہیں کیسی کتاب لکھی اس نے کہ کہا کہ اب ساری زندگی لگتا ہے آرام کروں، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کی سب سے نمایاں بات یہ ہے جمہوریت میں جو نمایاں کردار اس کا رہا ہے وہ یہ، تو اس نے کہا کہ تفریق اختیارات ہونا چاہیے۔ پچھلے جتنے مطلق العنان بادشاہ گزرے ہیں ان میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، لوگوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، لوگوں پر جو آلام اور صعوبتوں میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ تفریق اختیار وہاں نہیں تھا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جب حکومت بنائے تو اس میں تفریق اختیارات رکھے۔ وہ تفریق اختیارات کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نمبر 1، سب سے پہلے قانون ساز کمیٹی ہونی چاہیے جو قانون کو بنائے۔ نمبر 2، دوسرا گروہ انتظامیہ کا ہونا چاہیے جو نظام کو چلائے، جو قانون پاس ہو گیا اس قانون کو چلائے۔ اور تیسرا گروہ جوڈیشری اور عدلیہ کا ہونا چاہیے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں، کورٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تین محکمے ہونے چاہیے اور تینوں کے اختیارات الگ الگ ہونے چاہیے، تینوں ادارے الگ الگ ہونے چاہیے اور کسی ایک ادارے کا کسی دوسرے ادارے پر کوئی دباؤ نہ ہو، ہر ادارہ خود مختار ہو اور اپنے آپ میں وہ چلاتا بناتا ہو، کوئی کسی کا پریشر محسوس نہ کرتا ہو۔ اب ہر ایک کا اس نے کام بانٹا۔ مجلس، قانون ساز مجلس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون بنائے۔ ہمارے ملک میں بھی اس نے اتفاق کہی ہے کہ یہی پارلیمانی نظام ہے، یعنی پارلیمنٹ کو یا اسمبلی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قانون بنائے، قوم کے مفاد میں قانون بنائے اور اس کے بعد قانون کو سامنے آگے کر دے، انتظامیہ کے حوالے کر دے۔ تو وزیر اعظم جو ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں سب سے زیادہ پاورفل وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا کام ہے کہ اپنے نچلے وزراء کو اس قانون کے مطابق احکام دے
اور وہ اپنے افسروں کو اور اس طرح قانون چلائے تو قانون کے مطابق انتظامیہ چلائے۔ پھر تیسرا گروہ، اگر ان دونوں گروہوں میں کوئی پریشانی ہے، کوئی قانون ایسا ہو سکتا ہے کہ قانون جو ہے اس میں پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں لوگوں کے حق اور ہت میں قانون نہ بنایا ہو تو اس کے لیے چیلنج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جوڈیشری اور عدلیہ جو ہے، ہم جوڈیشری اور عدلیہ میں جا کر اس قانون کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک ہندوستان میں سی اے، این آر سی یا 3 طلاق بل کے بارے میں ابھی معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے ہے اور وہاں عدلیہ سے ہم نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے، تو ہم وہاں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ یہ قانون ہمارے ہت میں نہیں ہے، یہ قانون جو بنایا گیا ہے دفعہ نمبر فلاں کے تحت یہ اس کے مخالف اور معارض ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے، لہذا اس قانون کو رد ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ قانون کو رد تو نہیں کر سکتا، البتہ اس کو لال قلم چلا دیتا کہ یہ قانون آپ انتظامیہ نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح نظام انہوں نے تفریق اختیارات کو لوگوں کو مشہور کرایا لفظ کو، اور پھر اس کے معنی کو سمجھایا کہ اگر اس طرح تینوں ادارے الگ الگ ہوئے تو پھر کبھی بھی یہ جو ظلم لوگوں پر کیا جاتا ہے یا پچھلے زمانے میں مطلق العنان بادشاہوں نے کیا ہے، اس سے قوم اور ملت محفوظ رہ سکتی ہے۔ تیسرا ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا پہلا وولٹائر، دوسرا مونٹیسکو اور تیسرا روسو۔ یہ تیسرا بھی یہ تعلق رکھنے والا فرانس سے ہی ہے۔ اس نے 2 بات کہی، اس نے کہا سب سے پہلی چیز فرد کی آزادی، فرد کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہر انسان آزاد ہے، بولنے کی آزادی، رہنے کی آزادی، مذہب کی آزادی، معیشت کی آزادی، معاشرت کی آزادی، تہذیب کی آزادی، ہر چیز میں آزادی چاہیے۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ حکومت افراد کا نمائندہ ہو، حکومت کو افراد کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اگر افراد کی نمائندگی نہیں کرتی ہے تو لوگ سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں اور قانون اور سنویدھان کے مطابق احتجاج کر کے اس کو رد کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں بھی ایک قانون بنا تھا اور لوگوں نے احتجاج کر کے اسے ختم کرا دیا۔ ابھی کسان قانون جو 3 کالے قانون نافذ ہوئے تھے، اس کو کسانوں نے تقریباً 13 مہینے احتجاج کر کے اسے سرکار کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ بالآخر سرکار نے ہار مان لی اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ان تینوں نے مل کر دنیا میں اس کی جو ہے تشہیر کی اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اس میں عافیت ہے، اس میں راحت ہے اگر اس طرح کا نظام چلایا جائے، نظام حکومت اسی طرح چلایا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ ڈیمو کے معنی، یہ لفظ انگریزی کا ہے لیکن یہ یونانی زبان سے یہ لفظ آیا ہے۔ ڈیمو کے معنی آتے ہیں عوام اور کریسی کے معنی آتے ہیں حاکمیت، تو عوام کی حاکمیت۔ ڈیموکریسی کے معنی عوام کی حاکمیت، تو عوام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نظام حکومت جس میں عوام کو یا عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسیاں طے کرنے میں بنیاد بنایا گیا۔ حکومت کی پالیسیاں طے کرنے میں عوام کو یا عوام کی رائے کو بنیاد بنایا گیا ہو، یہ ایسا نظام حکومت یہ کہتا ہے ڈیموکریسی۔ اس سے پہلے یہ اصل میں ایک رد عمل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے تھیوکریسی تھا۔ تھیو کے معنی آتے خدا اور کریسی کے معنی حاکمیت۔ تھیوکریسی خدا کی حاکمیت، ڈیموکریسی عوام کی حاکمیت۔ بہرحال بات بہت تفصیل ہو جائے گی، آپ اتنی چند باتوں کو یاد رکھیں۔ بات حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے مدرسے کے طلبہ میں شاید 2-4 طالب علم ایسے ہوں گے جنہوں نے 26 جنوری آنے سے پہلے ہی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو۔ علم سن کر نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھیے۔
اساتذہ سے سن لیں گے کتنا آپ کو 1 گھنٹے میں ہم دے سکتے ہیں، بتائیے۔ ہم نے اپنے مطالعے کا خلاصہ پیش کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، اب وقت بھی نہیں ہے۔ آپ کو علم تو پڑھ کے ہی آئے گا اور آپ مطالعہ کرتے نہیں۔ یہ شکایت ہے کہ آپ مطالعہ کرتے نہیں۔ مدرسے نے اتنا انتظام کیا ہے آپ کے لیے کہ رات میں کتب خانہ 12 بجے تک کھلے گا، لیکن آپ آتے ہی نہیں، کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ بچے پڑھتے ہیں درسگاہ میں، کچھ ماشاءاللہ یہاں میں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس اوپر درجے کے طلبہ پر ہے کہ یہ کیوں نہیں کتب خانہ جھانکتے۔ 2-4 لڑکے جن کو عبادت دیکھنی ہوتی ہے وہ دورے میں بیٹھے رہتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تاریخ اگر نہیں پڑھی آپ نے تو آپ ظاہر ہے کہ مولوی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ آپ کو کوئی اگر کھڑا کر کے پوچھ لے کہ ملک کا سنویدھان کیسا ہے اور کیا ہے تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے، سیکولرزم کا مطلب کیا ہے تو آپ شاید نہ بتا سکیں۔ 2 ایوانی یہاں قانون ہے یا 1 ایوانی ہے، یہاں پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے، وہ کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ پڑھیں گے نہیں تو نہیں آ سکتا ہے۔ تو سیکولر کے معنی آتے ہیں دنیاوی منافع، دنیاوی مصالح بس۔ تو ظاہر ہے سیکولرزم جو کہا گیا ہے ریاست کے تعلق سے، یہ ریاست سیکولرزم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کا لا مذہبیت، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ مذہب سے پرے ہو کر جو ملک کا بادشاہ ہوگا یا ملک کا وزیر اعظم ہوگا یا ملک کا صدر ہوگا، وہ تمام مذہب سے اوپر اٹھ کر ساری رعایا کی دیکھ ریکھ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ برابری اور مساوات کا برتاؤ کرے گا۔ یہ ہے سیکولرزم۔ لیکن ظاہر ہے آج تو جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے، آج سیکولرزم کو کچلا جا رہا ہے، آج دن دہاڑے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ نفرت کا بیوپار کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کا بیوپار کریں اور لوگوں کو محبت بانٹیں، لوگوں کو محبت بانٹیں۔ ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں سے جب ملیں تو ان کے ساتھ محبت سے ملیں، اخلاق سے ملیں، اسلام کا صحیح تصویر بن کر ان کے سامنے پیش کریں۔ ضرورت آج اس بات کی ہے، ورنہ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس قدر نفرت کا بیوار کر رہے ہیں اور برسر اقتدار اس وقت جو حکومت ہے وہ سب سے زیادہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اب اس کے بغیر اس کی کرسی بچتی نہیں ہے، اس کی یہ مجبوری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم محبت کا بیوار کریں اور ہر جگہ محبت کو عام کریں۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو خوشی اور غمی کے موقع پر ہم اس کے ساتھ شریک ہوں اور وہ ہمارے ساتھ شریک ہو، انہیں ہم دعوت دیں اور ہم ان کے غم میں بھی اور خوشی میں بھی کم از کم پوچھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب